تمہیں یاد ہی نہیں ہوتا مختلف ہے۔ بہرحال اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرتا ہو تو اس کو جب بھی موقع ملے دن رات میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اور ایک تسبیح، اللہ کا نام ہے اول آخر درود شریف، یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا ودود، اور خاوند کا تصور رکھے، اس کی طرف دم کر دے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے کہ ہمارے ساتھ الفت محبت اور حقوق کے ساتھ رہے۔ جنازہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اب اگر عورتیں مر جائیں تو ان کا جنازہ ہم تو پڑھ سکتے ہیں، ہمارا کیوں نہیں پڑھ سکتی بھائی؟ بس دماغ ہے، لڑاتے رہتے ہیں۔ عورتیں بغیر محرم کے طواف ہاں کر سکتی ہیں۔ عمرے پہ آتے ہیں اور سگریٹ لے کے آتے ہیں، بیچتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ ایک چیز لاتے ہو، حرام کیوں لاتے ہو؟ حلال چیز لے آؤ۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں لکھ کے طلاق رکھ دی ہے لیکن بیوی کو نہیں دی، کہا بھی نہیں، تو وہ نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس نے گھر میں طلاق لکھ کے رکھ دی ہے؟ یا تو پھر تم نے دیکھا ہے یا اس نے کہا ہے۔ اگر کہا ہے پھر تو طلاق ہو گئی۔ عمرے کے لیے 5 میقات مقرر ہیں، مسجد عائشہ تو میقات نہیں۔ کون کہتا ہے میقات ہے؟ جیرانہ بھی میقات نہیں ہے، یہ تو ہل ہے، حرم کے باہر ہے، کہ اگر مکے میں کوئی رہنے والا عمرہ کرے تو وہاں سے کر سکتا ہے۔ میقات تو وہ ہے جس سے بغیر عمرے احرام کے تم آ ہی نہیں سکتے۔ تو فرق کرو نا میقات اور ہل میں۔ بعض علماء نہیں مانتے، نہ ماننے، ہمیں کوئی جھگڑا ہے ان سے۔ حج عمرے کے بعد بھی انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، معنی یہ ہے کہ قبول نہیں ہوا۔ قبول ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ کہتے ہیں جی کہ عام انسان جو ہے وہ تو زمینی مٹی سے، اور انبیاء جو ہیں وہ جنت کی مٹی سے، اور ہمارے نبی پاک جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پہ کوئی دلیل بھی ہے جو مولوی صاحب کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی غلط ہے کہ عام انسان عام مٹی سے تو بندہ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ مٹی سے تو صرف حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تم نے کیسے بنا دیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارے باپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں نسبت کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک روایت میں البتہ یہ آتا ہے کہ جہاں کی مٹی ہو وہی آدمی دفن ہوتا ہے۔ تو حضور پاک کی قبر مبارک جنت میں ہے تو اس معنی ہے کہ مٹی جنت کی ہوگی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جنت الفردوس کی ہے، باقی کی عام جنت کی ہے، اور ہماری جو ہے یہ یہاں سے انہوں نے اٹھائی ہے، آپ کے پاکستان سے مٹی پڑی تھی وہ اٹھا لی ہے۔ انا للہ و انا، پتہ نہیں کیسے مولوی صاحبان مسئلے گھڑتے ہیں۔ یہاں قرآن میں ہے نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، بنا ابوکم آدم، تمہارے ابے کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس لیے مٹی کہا گیا کہ آدمی پیدا تو ہوتا ہے نا مادہ منویہ سے، نطفہ سے، لیکن نطفہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ آدمی غذا کھاتا ہے، غذا مٹی سے آتی ہے، وہ جا کر خون بنتی ہے، خون جو ہے وہ مادہ منویہ بدلتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ ہر آدمی مٹی سے پیدا ہوا۔ کراچی سے ایک آدمی جرمنی گیا، جرمنی کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے قادیانی بنا، مرتد ہوا، 15 سال کے پاکستان چھٹیوں پہ آیا، یہودی لڑکی سے جرمنی میں شادی کی، پاکستان 15 سال بعد آ کر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی۔ بہرحال اس کی بات یہ ہے کہ اگر اس نے دوبارہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے تو مسلمان ہو جائے گا۔
لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، توبہ نہیں کیا، اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تو قادیانی ہوا، مرتد ہو گیا۔ اب یہ اس کو پتہ ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ مرتد کے لیے بھی معافی ہے اگر کلمہ پڑھ لے، اگر ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لے دوبارہ تو معافی ہے۔ اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے، اللہ سب کی اولاد کو صالح بنائے۔ آب زمزم کو ہم احرام کو آب زمزم سے دھو لیں، مسئلہ کوئی نہیں، ویسے دھو لیں۔ نیٹ پر نکاح نہیں ہوتا، نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ جو کیفیت ہماری مکہ مکرمہ میں تھی وہ مدینے میں نہیں تھی، یہ کوئی کمزوری ایمان کی نہیں ہے، لازمی تبدیلی ہوگی، کہیں جلال ہے کہیں جمال ہے۔ حضور کسی کی سلام کا جواب دیتے ہیں، ہر مسلمان کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ، جب کوئی مسلمان مجھ پہ سلام کہتا ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک ہو، مسلمان ہو۔ مسجد نبوی میں جو 1000 نماز وہ صرف مسجد میں ہے، باہر مدینے میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک عورت جو ہے وہ احرام باندھ کے آئی، حیض آ گیا، عمرہ نہیں کیا، اسی میں وہ مدینے چلی گئی، تو اب مدینے سے نیت کر کے آ کے عمرہ کر لے تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائی، تسدید ہوتی ہے، ورنہ بڑے سے بڑا گناہگار مشرک نہ ہو انشاءاللہ بخشا جائے گا۔ کیچر ایک کلپ ہوتا ہے، وہ آپ کیچر ویچر لکھ دفعہ لگائیں۔ میں نے کہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ علامات قیامت میں ہے، تو تم قیامت کی نشانی میں ہو، اور کیا ہے؟ عورت سے بڑی قیامت بھی کوئی ہے؟ انہی عورتوں نے پورا دنیا تباہ کر ڈالی ہے۔ کلم میں جاؤ کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں جاؤ سروس دینے والی کون ہوتی ہیں؟ ہر جگہ عورت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ میراتھن ریس بھی ہے، اب کبڈی بھی عورتیں کھیلتی ہیں، ماشاءاللہ کرکٹ بھی کھیلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ انا للہ و انا، دعا کرو اللہ عورت بنائے لیکن عورت صالحہ بنائے، مومنہ بنائے۔ فالصالحات، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے جو صالحات ہیں، جو قانتات ہیں۔ المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، ان میں تم آتی ہو تو پھر تم عورت ہو، ورنہ تو تمہیں عورت کہلانے کا حق ہی نہیں۔ لفظ عورت کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے، تو جو ظاہر ہو وہ عورت کہاں رہی؟ عورت کیا ہوتی ہے؟ عورت الرجل، مرد کی عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر ذرا بھی ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت ظاہر ہے۔ تو عورت کا تو معنی یہ ہے وہ چیز جس کا چھپانا ضروری ہے، اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو عورت تو نہ رہی۔ کہتے ہیں جی خواجہ سرا ہیں، وہ خود نہیں بنتے بھائی خواجہ سرا، کون نعوذ باللہ اپنے آپ کو محروم کرتا ہے قوت مردمی سے اور اپنے اعضائے تناسل کٹوا دیتی ہے، غلط بات ہم نے بنا رکھی ہے۔ ناک کان سیدھے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو حالت ہوتی اسی میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ اب تو تبلیغ والوں کی محنت سے کئی لوگ ایسے ماشاءاللہ خواجہ سرا آ گئے ہیں دین میں، اتنی بڑی داڑیاں ہیں، تہجد ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، الحمدللہ۔ میں نے بیوی کو 1 طلاق دی، رجوع کر لیا مہینے کے اندر اندر، ابھی تک ہم اکٹھے نہیں ہوئے، بس طلاق ہو گئی، رجوع بھی ہو گیا، پھر میں نے دوسری بھی دی، تو 2 طلاقیں ہونے کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ بالکل یہ حدیث ہے کہ فجر کی نماز کی 2 سنتیں نہ چھوڑا کرو۔
حضور کو سب سے زیادہ محبوب یہ دو سنت ہیں۔ فرض نمازوں میں سجدے والی تسبیح پڑھیں اور دعائیں نہ مانگیں، نفلی نمازیں ہیں تو اور دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب مکے میں رہتے، افضل عبادت طواف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی ہو تو اس کے عقیقے میں بھی بکری ذبح کرو، یہ کہیں نہیں ہے حضرت، چونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ چونکہ وہ مؤنث ہے تو ذبح بھی مؤنث کو کرو، پھر اس کی شادی بھی کسی بکری سے کرو۔ کیا مسئلے گھڑتے رہتے ہو؟ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبے کچھ بھی ہے، ذبح کرو۔ عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف کیا، وقت مکروہ کی وجہ سے 2 رکعت نہیں پڑھی، صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کعبہ پر پہلی نظر کا معنی ہے جب اپنے ملک سے آتے ہو اور پہلی نظر پڑتی ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ اہتمام طواف کریں، استغفار پڑھیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے ہم قرآنی آیات کسی کو بھیجتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہر مسلمان کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میرے کچھ ساتھی سمندر کی سیر کے لیے جدہ گئے ہیں، جانا تو نہیں چاہیے لیکن گئے ہیں تو احرام ضروری نہیں ہے۔ سمندر تو جہنم ہے، جہنم دیکھنے گئے ہیں۔ اور بیچ پہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ سونامی جو آیا تھا انڈونیشیا میں، وہ کیا تھا؟ وہ بالی کے جزیرے میں یہی تو تھا کہ عورتیں مرد ننگے پڑی ہوتی تھی، سن بات لے رہی ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک بھی نہیں بچا۔ اللہ نے بلایا ہے تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ عورت کے لیے عمرے والوں کا طواف وداع ہوتا ہی نہیں ہے۔ عورت اگر حیض میں ہو تو اس کے تو حج کا طواف الوداع بھی معاف ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو نہ چھوئیں، نہ ہاتھ لگائیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ناک میں اور کان میں زیور پہننے کے لیے سوراخ کراتی ہیں، ان کا اپنا بدن ہے، کراتی ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، کرنے دو۔ اصل پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اصل یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے نا، وحشی قبائل، وہ جا کے عورتوں کو قید کرتے تھے، ان کے گلے میں زنجیریں ڈالتے تھے، پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ان کے ناک میں سوراخ کر کے بھی رسیاں ڈالتے تھے۔ یہ ان کی بردارنگی کی علامت تھی۔ ہم نے تھوڑا سا اس کو رنگ دے دیا ہے کہ وہ ہتھ کڑیاں ڈالتے تھے، ہم کنگن پہنا دیتے ہیں۔ وہ پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہم پاؤں میں کڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ناکوں میں رسی ڈالتے تھے، ہم ناک میں نتھ ڈالتے ہیں، ہے وہی چیز۔ اسی لیے آج بھی شادی پر دیکھا ہے اپنے دولہے کو گھوڑے پہ چڑھا کے لے آتے ہیں، وہ ڈاکہ مارنے آ رہا ہے نا، کسی کو لڑکی کو اٹھانا ہے نا بیچارے نے۔ اچھا وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ایسے نہیں کانپ رہا ہوتا، کبھی گدھے پہ بھی نہیں بیٹھا، گھوڑے پہ جو سواری کرے گا۔ یہ وہی ہے، وہ رسم ہے، وہی چلی آ رہی ہے، اسی کو ہم دہرا رہے ہیں۔ آپ کے جتنے بیانات ہیں سیرت النبی وغیرہ ساری چیزیں، بھئی یا تو انٹرنیٹ پہ تلاش کر لو، یا پھر پاکستان میں جو مکتبات ہیں جو کتابیں وغیرہ چیزیں بیچتے ہیں ان کے پاس ملیں گی۔ کہتے ہیں کہ حرمین میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، اگر باہر بھی کوئی ہو تو کوئی منع نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے تہجد کی اذان۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ غسل جنابت کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنی بدن کی گندگی صاف کریں،
اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کریں جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، گرگرا کریں، پھر سر سے لے کر پانی بہائیں، کوئی ایک ذرہ برابر بھی جگہ خالی نہ رہے، غسل ہو گیا۔ 3 مرتبہ وضو کریں نا، غسل کے لیے تو ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ اگر جگہ صاف ہے تو غسل میں پانی پاؤں دھو لیں، اگر جگہ صاف نہیں ہے غسل کر لیں، پھر پانی علیحدہ کھڑے ہو کے پاؤں دھو لیں۔ دم کی رقم کے لیے یہاں بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، جمعیات خیریہ، یہ حرم کے سامنے نکلے نا، یہ جو عمارت ہے اپنا جس میں بن داؤد بھی ہے، تو اوپر بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں بھی دے سکتے ہیں، بینک میں بھی جمع کرا سکتے ہیں، راجی میں۔ اللہ سب کا عمرہ اور حاضری قبول فرمائے۔ بہرحال جو بھی علماء حق ہیں ان کی مدد کیا کریں۔ بہرحال رفع یدین جب نہ کرنا بھی سنت ہے تو کیوں پوچھا جائے گا قیامت میں؟ یا تو وہ عمل ہو نا جو سنت نہ ہو، کرنا بھی ثابت، نہ کرنا بھی ثابت، بلکہ نہ کرنے کی دلائل زیادہ ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میری چیز 50 میں بیچ دو، اس نے 80 میں بیچ دو، مالک کو بتائے کہ میں نے 80 میں بیچی ہے، وہ باقی پیسے اس کو معاف کرے، ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی ہیں۔ 80 تو تمہیں اس چیز کے پیسے ملے ہیں نا، ویسے مل جاتے تمہیں۔ کہتے جی کہ شادی کے بعد عورت کو شوہر کا نام یا والد کا نام لکھا جائے پاسپورٹ میں، شوہر کا نام، یہ تو انگریزوں کی رسم ہے، ادعوہم لآبائہم۔ ہماری مسجدوں میں اذان سے پہلے جو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہم جب کسی کو سلام وہ کہتے ہیں یا نور اللہ، نبی کو کہہ رہی ہے، بالکل ناجائز، اس کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام۔ وہ بھی میرا بھائی جب تم مر جاؤ گے نا، غسل دینے والے آ جائیں گے، مسئلے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عورت کو عورت غسل دے گی، مرد کو مرد غسل دے گی۔ استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں، استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ کو منظور ہے تو کام ہو جائے گا، نہیں ہے تو خود بخود رک جائے گا۔ چاروں اماموں میں ایک کی تقلید ضروری ہے۔ اب نماز ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں گے، 4 امام نہیں کھڑے کریں گے۔ قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جو رواج بن گیا ہے یہ غلط ہے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے، بالکل جائز ہے، جب کھانا حلال ہے تو قربانی کیوں حلال نہیں؟ دودھ پینا حلال ہے، گھی کھانا حلال ہے، باقی قربانی کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ جرابوں پہ مسئلہ جائز ہے، چمڑے کی ہوں تو جائز ہے۔ فرض کی قصر ہوتی ہے، سنت کی نہیں ہوتی۔ وطر تو ویسے ہی 3 رکعت ہے، اس کی قصر کیسے ہو سکتی ہے؟ 1.5 رکعت پڑھو گے، جیسے مغرب کی کوئی قصر نہیں ہے، وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی۔ ٹوپی کے اوپر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں کعبہ شریف کی، بہتر ہے کہ نہ ہو۔ مولانا عبدالستار توسوی مرحوم کا جنازہ آپ نے پڑھایا؟ بالکل نہیں، ان کا جنازہ ان کے لڑکے نے پڑھایا، وہ بھی عالم ہے۔ اگر میت کو غسل دینے والا بندہ نہ ہو تو بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے، اگر بندہ ہو تو پھر نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت نہ ہو تو مرد بھی غسل دے سکتا ہے۔ بچی کافی دنوں سے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر رش ہے، عمل کرنا مشکل ہے تو نہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ لے پالک جو ہے مرد یا وہ تو ہوگا ہی غیر محرم، محرم تو نہیں بن جائے گا زبانی کریمی بیٹا کہنے سے، وہ تو بالغ ہونے کے بعد غیر محرم ہے۔
مسجد عائشہ جانے سے عمرہ لازمی نہیں، کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے۔ ظہر کی اذان جو قبل الزوال ہوتی ہے جمعہ کے دن، وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے مسجد میں آئیں۔ اصل اذان وہ ہے جب امام کے آنے کے بعد ہوگی۔ اگر میں نے 5ویں چکر میں حجر اسود کا استلام نہیں کیا کوئی بات نہیں، زندہ آدمی کے لیے دعا کرو، ان کے لیے طواف عمرہ نہیں۔ میں نے احرام باندھا، شلوار نہیں اتاری، اگر شلوار پہنے ہوئے ہے تو دم پڑ گئی، اگر تھوڑی دیر کے بعد اتار دی تو کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی، ہمیں کہتے ہیں بات کہ تم حنفی نماز پڑھتے ہو، تو شکر ہے اللہ کا کہ امام ابو حنیفہ بھی تو نماز کی حضور کی نماز پڑھتے تھے، تم بخاری نماز پڑھتے ہو۔ حالانکہ اکٹھے ہو جاؤ نا سارے مولوی، زور لگا لو، بخاری شریف میں تم نماز ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ تفصیل سے ثابت کرو گے تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد ثنا ہے، اس کے بعد فاتحہ ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر رکوع کی تسبیحات ہے، پھر قعدہ ہے، پھر یہ کبھی ثابت نہیں۔ الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ ذکر ہوگا۔ ہمیں جہاز میں 44 کلو کی اجازت ہے، آپ کی مرضی، زمزم لے جاؤ یا اور سامان لے جاؤ۔ زندہ کے لیے دعا کرو۔ مکہ مدینے میں صدقے کے حقدار کون ہیں؟ یہ جو خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، حرم کے باہر صفائی کر رہے ہیں، یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ سوال بھی نہیں کرتے، کام بھی کر رہے ہیں حرم کا۔ چلتے ہوئے کاروبار میں 5 لاکھ کی شراکت کی گئی، 2 سال بعد نفع نقصان کے ساتھ طے کیا گیا، البتہ ماہانہ خرچہ پتہ نہیں کتنا 1000 روپے ملتا رہا، تو بارہ وہ نفع نقصان میں کاٹا جائے گا۔ 10 لیٹر زمزم، یہ زمزم کا مسئلہ میں تو حل نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں زمزم کا اتنا بڑا شوق ہے نا تو تم کارگو کے ذریعے 100 لیٹر بھجوا دو۔ تم بھی تو چوری کر کے مفت لے جانا چاہتے ہو۔ وتر نماز ایسی ہے جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو، 3 رکعتیں ملا کے پڑھو۔ ہمیں بینک مینیجروں کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ چائے بسکٹ کھلاتے، کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ کے اگر مجبور ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو آگے لٹکانے کی ضرورت نہیں، وہ گھٹنے پہ رکھ کے رکوع کرے، سجدہ کرے۔ کہتے ہیں کہ طواف میں عورت مرد اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ اکٹھے تو نہیں ہوتے ہیں، وہ عورتیں الگ ہیں، مرد اب وہ گھس جائیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہندو سے تنگ آ کر اور کوئی ان کی ہندو کی اور کوئی تنگ کہے بدلے دیں، فکر کرتا ہے بد تنگ کیا ہے، کہ اللہ اللہ بچائے ان کے فتنے سے، بس دعا کرو۔ عام کپڑے پہن کے عمرہ نہیں ہوتا، عمرے کے لیے احرام ضروری ہے۔ اگر پہلا عمرہ کرنے کے بعد گنجا ہونے کی وجہ سے سر زخمی ہو جائے، دوسرا عمرے کے بعد بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ تم بھی کسی اچھے آدمی سے اس طرح پھرواؤ نا، تو اناڑی سے پھرواؤ گے تو انشاءاللہ وہ تو پھر مکے مدینے کا نقشہ بنا دے گا سر پہ، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ میری بیوی کو جنات پیچھے سے دھکا دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور سورۃ البقرہ پڑھی کرے، چلو آگے سے دھکا تو نہیں دیتے نا، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی دھکا شکا نہیں دیتا۔ اللہ کے انبیاء سب قبروں میں زندہ ہیں۔ میاں بیوی نے عمرہ کیا، بیوی بال کاٹنا بھول گئی ہے، میں مکے میں ہوں، اس دوران میں ہم بستری بھی ہم نے کر لی، بالکل دم پڑ گیا، جب تک بال نہ کاٹے وہ تو احرام میں ہے۔ کہتا ہے جی کہ کیا جو انسان عمرہ کرے احرام کھولنے کے بعد اپنے سر کے بال خود کاٹے جائز ہے؟
اکثر لوگ طواف کرتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں، بالکل نہ بنائیں۔ ہر بندہ، جتنے بھی مسلمان، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میری بہنوں کو کینسر کی تکلیف ہے، اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور میں نے وہ کسی بھی اپنا فیس بک پہ ویڈیو میں وہ ڈھونڈ لے، میں نے آیتیں بتائی تھی، وہ پڑھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے شفا کے 6 چکر لگائے، یہ بھول کے ساتھ ہے، الحمدللہ ہو گیا، کوئی فکر نہ کرو۔ عمرہ کرتے ہوئے منہ پہ کپڑا آگے لٹکا دے، نقاب نہ باندھے۔ عورتیں مرد حجر اسود پہ لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ درود شریف بھی پڑھو، استغفار بھی پڑھو۔ اپنی کسی کام کو پورا کرنے کے لیے طواف کریں، ہاں کر سکتے ہو، وہ بھی تو نماز ہے نا۔ حالت احرام میں جب طواف کریں گے تو 7ویں چکروں میں کندھا کھلا رہے گا۔ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اللہ اولاد نہیں، اللہ سب جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ عمرہ فضول ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، کافر ہیں، کافر کے لیے تو عمرہ فضول ہے، وہ غلط تو نہیں کہتے، سچ کہہ رہے ہیں بیچارے۔ کافر کا کوئی عمرہ نہیں ہوتا، ابو جہل کا ہی عمرے کرتا رہا، کوئی ثواب ملے گا؟ بہرحال کعبۃ اللہ پہ کوئی آیت نہ لکھیں۔ طواف کے دوران ہنس سکتے ہیں، ہاں ویسے نہ ہنستے رہے مذاقاً، کوئی ایسی بات ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بیوی کے کیا حقوق ہیں جو پہلی کے ہیں؟ اپنے نام کا عمرہ ہوتا ہی اپنے نام کا ہے۔ عورت اپنے بھائی یا باپ کا عمرہ کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ کافر کو سلام نہیں کر سکتے۔ فرض نماز میں تحیات کے بعد جو دعائیں مانگ سکتے ہو، جو حدیث میں ثابت ہیں، خاوند یا بیوی ایک دوسرے کو نماز کے لیے بالکل زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ بیوی نماز نہ پڑھے، خاوند کو مارنے کا بھی حق ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے سے حنابلہ کے نزدیک تو عورت کافر ہو جاتی ہے، نکاح ہی نہیں رہے گا۔ سالانہ جو بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، یہ انگریزوں کی سنت ہے، اس کا حضور کی سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیک بھی کاٹتے ہیں نا، اب تو خیر مسلمان ترقی کر کے ماشاءاللہ حضور کے نام پر جو میلاد میں اس میں بھی کیک کاٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی محبت حضور سے کیک انگریزوں والا۔ مکہ مکرمہ میں تو کوئی میقات نہیں، میقات طائف میں ہے، مدینے میں ہے اور جحفہ میں ہے، جیرانہ یا مسجد عائشہ ہل میں ہے، میقات نہیں ہے۔ شیعہ سے میل جول رکھ سکتے ہیں، مجبوری میں رکھیں ورنہ دل سے نہ رکھیں۔ میرا خاوند ایک اور عورت سے محبت کرتا ہے، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے اور گناہوں سے بچائے۔ طائف جانے سے عمرہ بالکل لازمی ہوگا۔ 4 مہینے سے بے روزگار ہوں، درود شریف بھی پڑھیں اور استغفار بھی پڑھیں۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں دوسرا قانون نہ بنائیں، منع ہے۔ ایک مرد نے عورت کو حیض کے دوران طواف بھی کرایا، صفا مروا بھی کرایا، دم پڑ گئی اور دوبارہ طواف دہرایا کہ ناپاکی میں اس نے طواف کیا۔ اگر کسی نے حلق نہیں کرایا، سر پہ کپڑا ڈال دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ مفتی طارق صاحب سیر کرنے گئے تھے اللہ تب، تو میں نے کیا کہا ہے تم جاؤ، لیکن بہرحال شریعت میں حکم نہیں ہے۔ حضور پاک کبھی سیر کرنے کے لیے سمندر پہ نہیں گئے،
بلکہ یہ حدیث ہے کہ سمندر کا سفر نہ کرو مگر جو مجاہد ہے، غازی ہے، یا طالب العلم ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یا تاجر تجارت کے لیے، ورنہ منع ہے کہ اس کا سفر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو سمندر کے پانی سے وضو بھی نہیں کرتے تھے، ان کا اجتہاد تھا، فرماتے تھے کہ ان تحت البحر نارن، سمندر کے نیچے جہنم ہے، میں کیوں وضو کروں؟ بہرحال عورتوں کے ویڈیو نہ بناؤ۔ ایک آدمی ملک میں، باہر ملک میں بیوی کے ساتھ تو 2 سال رہا ہے، پاکستان میں دوسری بیوی کے ساتھ 15 دن رہے گا، نہیں 2 سال رہے، جیسے 2 سال اس بیوی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی، یا اس کو ساتھ لے جائے، چونکہ جب تک برابر حق ادا نہیں کرے گا تو ظلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان۔ اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مرکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان حلب میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین۔ اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا اقل من ذلک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔